یہ عراقی ہماری لشکرگاہ میں کیا کر رہا ہے؟ شاید مختار کے ظلم کی وجہ سے ہماری فوج کی پناہ لی ہے اس نے۔ افسر سے کیا حال بنا رکھا ہے اس نے؟ دیکھ تو رہے ہو، ہمارا جاسوس ہے، پکڑا گیا ہوگا۔ یہ آنکھ کان اور زبان کا حیوان آخر ہماری کس پہیلی کا جواب ہے؟ قابل علاج نہیں ہے، مار ڈالو اسے، اس کے کرانے نے سب کو پاگل کر دیا ہے۔ یہ احمد کہیں کا پوری فوج کے لیے تعاون کی وبا بن گیا ہے۔ میری عزت تو اس نے برباد کر ہی دی، ساتھ ہی اپنی سرداری کی بھی لاج نہ رکھی۔ اس گدھے کا کیا قصور ہے؟ قصوروار تو وہ شخص ہے جس نے اس بے سروپا بیوقوف کو ایک حساس ذمہ داری کے لیے بھیجا تھا۔ جناب محلب، میں نے ایک پورا دستہ مختار کے لشکر کی جانب بھیجا تھا، جن میں سے صرف ایک ان کے ہاتھ لگ گیا۔ یہ میرا گناہ ہے؟ یہ بیہودہ آدمی اگر ایک گھوڑے کی زین کی لالچ میں نہ پھنستا تو پکڑا نہ جاتا۔ بظاہر بن شمیت اس ضربت سے ہماری سپہ سالاری کے قلب پر حملہ کر گیا ہے۔ یہ کون سا لڑنے کا وقت ہے؟ اپنے اس میدان جنگ کے معجزہ نما اور غیبی حملوں کے مدبر بڈھے سے ہی پوچھیے شہزادے، ہم صرف حکم کی اطاعت کرنے والے ماتحت ہیں۔ بہت گرم مزاجی دکھا رہے ہو، میرا مقصد آپ پر طنز و طعنہ لگانا ہرگز نہیں ہے۔ آپ نے ماضی میں اپنی مہارت اور قابلیت کو خوب ثابت کیا ہے، بس فوری طور پر اس عذاب سے گھرے ہوئے کی دلخراش آواز کا سرتباب کیجیے، یہ جو سب کو پریشان کر رہی ہے۔ اس ہیبتناک آواز کے ہوتے ہوئے ہم دشمن کی ضربت کی روک تھام نہیں کر سکتے۔ اٹھ جا منوش شخص، تجھے 1000 دفعہ بھی مار دیا جائے تب بھی تیری حماقتوں کو نہیں مارا جا سکتا۔ امیر، کیا اجازت ہے کہ حقیر کچھ اظہار رائے کریں؟ اظہار رائے کس بارے میں؟ اس افسوسناک اور مضحکہ خیز واقعے کے بارے میں۔ مضحکہ خیز؟ کہاں سے مضحکہ خیز؟ معافی چاہتا ہوں شہزادے، جان لیجیے کہ عوام الناس اس دم کٹے عرب کا قصہ سننے کے بعد ہم پر اور ہماری سوچ پر خوب ہنسیں گے۔ اگر کوئی ذرا سا بھی مختار کو جانتا ہو تو اسے یہ معلوم ہوگا کہ اس کے لشکر میں عرب اور عجم کا فتنہ کھڑا کرنا پتھر میں کیل ٹھوکنے کے برابر ہے، وہ بھی ایک ابو عمرہ جیسے اژدہے کے ہوتے ہوئے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی لڑائی اس وقت کارساز ہوا کرتی ہے جب دونوں جانب ایک جتنی قدرت ہو۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ مختار کے لشکر کی اکثریت عجم حضرات کی ہے، عرب اقلیت میں ہے۔ فرض کریں کہ یہ چال ضائع نہ ہوتے اور عرب و عجم میں جھگڑا ہو بھی جاتا، پھر بھی مختار کے لشکر کو کوئی خاص نقصان نہیں پہنچتا۔ جناب بنور ایک ایسی شخصیت کے عامل ہے جن کی قدر کرنی چاہیے۔ اب تک آپ اور آپ کی حکومت کی خاصی خدمت کر چکا ہے، مگر وہ نوجوان اور شہرت کا خواہاں ہے۔ خام خیالی نوجوانوں کی خاصیت ہے۔ اگر اگلے حملوں کے سلسلے میں امیر ان حقیروں کی رائے پر توجہ دیں تو نقصان نہ اٹھائیں گے۔ عرب اور عجم کی لڑائی کا نقشہ میں نے کھینچا تھا اور جناب حر کو صرف اس کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ آپ کے بقول یہ مسئلہ ہر لحاظ سے ہمارے لیے ضروری تھا۔ جس قدر دشمن ہمیں اور ہماری چالوں کو کمزور اور بچکانا سمجھے، ہمارے لیے اتنا ہی اچھا ہوگا۔ وہ کیسے؟ زیادہ وضاحت کے معاملے میں مجھے معاف کیجیے، بہتر یہی ہوگا کہ جنگ کے اسرار نتیجے پر پہنچنے تک پوشیدہ ہی رہیں۔ اس قوم کا کینہ بھی عجیب ہے، اتنا عرب اور عجم کا ڈھول پیٹیں گے کہ ہمیں مختار کی نظر سے گرا دیں۔ سننے والے کو عقل مند ہونا چاہیے۔ اس قدر محلب کی باتیں اڑی ہوئی تھی، مجھے تو لگتا تھا کہ کوئی 2 منہ والا اژدہا ہوگا جس کے ایک منہ سے آگ نکلتی ہے اور دوسرے منہ سے عمر و آس کی باتیں، لیکن یہ نامرد کھلاڑی تو چڑیا کا سا دماغ رکھتا ہے۔ اگر مختار کے لشکر میں عرب اور عجم میں جدائی پڑنے والی ہوتی تو ابن مرجانہ کبھی ابن زبیر کے لیے بازی چھوڑ کے نہ جاتا۔ محلب تو کچھ زیادہ ہی خام خیالی رکھتا ہے۔
افسوس ہوتا ہے مصعب کے حال پر کہ جو ایک ایسے شخص کی باتوں پر کان دھرتا ہے۔ کیا کہہ سکتا ہوں اس پر؟ مجھے تو ڈر ہے کہ یہ سب کوئی خفیہ چال ہے۔ میں نے تو مولا علی کی عادلانہ حکومت کا رنگ دیکھ لیا۔ مختار اسی عدل و انصاف کی تقلید کرتا ہے، ناممکن ہے کہ وہ دشمن کو اس کھیل میں جیتنے دے۔ عجم مختار کے فدائی ہیں، ہم نے اپنی جان پر ان کی بیعت کی ہے۔ موصب اور محلب کی چال غیر سنجیدہ چال ہے۔ مجھے اب یقین آیا کہ مختار کی رائے زبیریوں کے بارے میں حقیقت پر مبنی تھی۔ وہ لوگ دھوکے اور بناوٹ کی نسل ہیں، ان کے ہر کردار پر شک کرنا چاہیے۔ رک جاؤ محلب، بیٹھو۔ دشمن کی چال کچھ سمجھ میں آئی تمہیں؟ کیا تم سمجھ گئے کہ بن شمید ایک کبھی نہ ہارنے والا رقیب ہے؟ اب کس سمت سے اس پر حملہ کرو گے؟ دین اور شریعت کی سمت سے۔ اس کی اردوگاہ کی طرف ایک ایسا سفیر بھیجو جو شریعت سے بخوبی واقف ہو اور نامور ترین جنگجو بھی ہو۔ اسے کہو کہ بن شمید کو یہ سمجھائے کہ مسلمانوں کے قتل عام کی اس جنگ میں پیش قدمی نہ کرے۔ عباد ابن حسین شریعت پر بھی مسلط ہے اور فنون جنگ کے معاملے میں بھی ایک عجوبہ ہے۔ منظور ہے عباد کو خاص طور پر یہ تاکید کرنا کہ وہ بن وہب کی موجودگی میں ہی بن شمید سے بات چیت کرے۔ بن وہاب؟ میں نے سنا ہے کہ بن وہب اور بن شمید دونوں بہت گہرے دوست ہیں، گویا بھائی چارے کا عقد کر چکے ہیں۔ بن وہب ہماری طرح ہے، عرب کی قوم کو عجم سے برتر جانتا ہے۔ عجموں کے احساسات مختار کی نسبت کسی میٹھے پانی کی بہتی ہوئی نہر کے مانند ہیں۔ اگر یہ لوگ جوش میں آ جائیں تو ہر بڑے سے بڑے سد راہ کو ویران کر سکتے ہیں۔ کس سوچ میں گم ہو؟ معافی چاہتا ہوں امیر، میں آپ کی طرح نہیں سوچتا۔ کس بارے میں؟ عجموں کے بارے میں۔ جب کسی کا دائیں ہاتھ اس کی فکر کا مخالف ہو تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ دماغ حکم دیتا ہے کہ دشمن کے سر پہ مارو اور ہاتھ اپنے ہی سر پہ مار دیتا ہے۔ میں سنجیدہ ہوں امیر، عجموں کے مختار کے متعلق احساسات صرف مبالغہ ہیں اور شاید دکھاوا بھی۔ وہ لوگ مختار کی نوکری کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہی اپنے پرانے زخموں پر مرہم لگا سکتے ہیں۔ کیسا پرانا زخم؟ کون سا مرہم؟ قادسیہ میرے بھائی، قادسیہ۔ وہ لوگ مختار پر اس لیے فدا ہو رہے ہیں تاکہ اس طرح سے عربوں سے قادسیہ کا بدلہ لے سکے۔ استغفار کرو بندہ خدا، اگر میں تمہیں جانتا نہیں تو ضرور یہ سمجھ لیتا کہ دشمن کے بھیجے ہوئے آدمی ہو تم۔ عجم سلمان فارسی کے وارث ہیں، وہ لوگ مختار کی عدالت کے عاشق ہیں جو کہ ہمارے مولا علی کا طریقہ ہے۔ ہاں خدا کرے ایسا ہی ہو۔ مجھے تو حیرت ہے کہ یہ سوچ تمہارے دماغ میں کیسے آ گئی؟ تم اپنی آنکھوں سے خود دیکھ چکے ہو کہ عرب اور عجم کے جھگڑے میں جو کہ دشمن کا فتنہ تھا، ابو عمران نے کیا کارنامہ دکھایا۔ ہائے ہائے، میں ابو عمرہ کے چال چلن کو دیکھ کر 1000 دلائل سے ثابت کر سکتا ہوں کہ اس کے ہر عمل کے پیچھے ایک راز چھپا ہوا ہے۔ میں حاضر ہوں امیر۔ عباد، تم نے وہ واقعات سنے جو بھی پیش آئے تھے؟ جی امیر، آپ سے کیا چھپانا، مجھے بہت ہی حیرت ہوئی۔ توقع نہ تھی کہ محلب اس طرح اندھیرے میں تیر چلائے گا۔ محلب نے تیر صحیح جگہ چلایا ہے، مگر دشمن ایک ہوشیار اور ذہین رقیب ہے۔ بن شمیت نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ مختار جیسے شخص کا تربیت یافتہ ہے۔ میں تم سے یہ چاہتا ہوں کہ تم صلح کے سفیر بن جاؤ اور کچھ ایسا کر دکھاؤ کہ بن شمیت اپنی غلط شریعت پر شک کرنے لگے۔ امید کرتا ہوں کہ امیر کے حضور میری عزت رہ جائے۔
तुम ये कर सकते हो ये बात? बिन शुमैत का एक मुशीर है जिसका नाम है बिन वहाब, जो अरबी रगे रखता है। सुना है हर वक्त वो दोनों साथ ही रहते हैं। अगर वो ना हुआ तो शर्त रख देना कि वो तुम्हारे और बिन शुमैत के मुज़ाकरात में मौजूद हो। जाओ। अमीर का हुक्म सर आंखों पर। हकीकतन सफीर सुलह हो या हमारी लश्करगाह में जासूसी करने आए हो? जनाब बिन शुमैत, क्या मैंने आपकी कोई तौहीन की? नहीं। तो फिर आप अपने मेहमान की तौहीन क्यों कर रहे हैं? क्या हमने आपकी तौहीन की है? मैं मुसहफ के लश्कर के बड़े ओहदेदारों में से हूं। मुझे जासूस का नाम देना मेरी शान और मंजिलत की तौहीन नहीं है क्या? ए सुलह के सफीर, आप नाराज ना हो। इन्हें इल्मे गायब पर भी दस्तरस नहीं और दिमाग पढ़ना भी नहीं आता, लिहाजा आपकी पेशानी देखकर ये नहीं समझ सकते कि आपका ओहदा क्या है। समझ रहे हैं ना? चलिए असल मौजू पर आते हैं। आपका पैगाम क्या है? ये जंग मुसलमानों के मफादात के खिलाफ है। आप लोग जुबैरी खलीफा की बैत कर लीजिए और इस गुनाह कबीरा के मुर्तकिब ना हो। मरहबा मरहबा। वाकयान उम्मत मुस्लिमा के लिए फिक्रमंद होना बड़ा अजर रखता है। जहां तक मुझे याद है, अमीर मुख्तार ने मक्का मुकर्रमा में खलीफा जुबैरी की बैत की थी और खलीफा ने भी उनसे कूफे की इमारत का वादा किया था। और मुझे ये भी याद है कि खलीफा ने शुरुआत में फर्जंद रसूल के खून के इंतकाम का नारा भी लगाया था। अब आप ही बताइए कि हम और आप एक दूसरे के खिलाफ फिर क्यों खड़े हो गए? कातिलाने फर्जंद रसूल में कुछ अफराद आपके लश्कर में भी हैं। उन्हें हवाले कर दीजिए और झगड़ा खत्म। चंद मजबूर और बेसहारा लोगों को बांध के दे देना मुसलमानों का तरीका नहीं है। हमारे दीन मुबीन में उल्फत और रहमत पाई जाती है। अगर कैदियों के साथ रसूलुल्लाह के सलूक और सुन्नत हसना को याद करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपका मुतालबा बातिल और हराम है। 2-3 मुजरिमों के बहाने आप चाहते हैं कि हजारों मुसलमानों का खून बहा दें। किस बिना पे आप इस बात को शरई फरीज़ा समझते हैं? सुफियानियों ने बारहा इन बेतुकी दलीलों के जरिए शियों को धोखा दिया है। आप खामोखा अपना वक्त बर्बाद न करें। खामोश क्यों है बात? कुछ तो बोलो। तुमने हमारे दुश्मन को कैसा पाया? जख्मी और सख्त मिजाज मुख्तार और उसके मानने वाले जुबैरी खलीफा को झूठा, रियाकार और वादा खिलाफ जानते हैं। उन लोगों ने खलीफा के इंतकाम हुसैन के नारे को बहाना बना के चारों तरफ ये ढंढोरा पीट दिया है कि ऐ लोगों सुनो। इससे बढ़कर झूठ क्या होगा? जो खलीफा कल तक इंतकाम हुसैन का दावा रखता था, आज वो कातिलाने हुसैन के साथ मुत्तहिद हो गया है और हमारे खिलाफ लश्कर कशी कर रहा है। मक्के में हाशियों के साथ बुरा सलूक, और वो भी खलीफा के हुक्म पर, एक बड़ी सनत बन गया है। ये सारी बातें इराक के लोगों को खलीफा के खिलाफ कर रही हैं और इसी बात ने हमारे काम को मजीद दुश्वार बना दिया है। बज़ाहिर आपके गैर मरई तीर पत्थर पे जा लगे हैं। गोया मुख्तार के हाथों में आसाए मूसा है, जो अज़दहा बन गई है
اور تمہارے جادوئی سانپوں کو ڈس رہی ہے۔ مختار کوئی چھوٹا حریف نہیں ہے امیر، وہ سیاست کے میدان کا جادوگر اور میدان جنگ کا موجز نما کہلایا جاتا ہے۔ وہ ہماری ایک آدھ سازشی تدبیر سے تو مغلوب نہیں ہو سکتا نا، مگر پھر بھی میں نہیں سمجھتا کہ میرے تیر پتھر پہ جا لگے ہوں۔ ابھی تک مجھے بن وہاب سے کافی امید ہے، ذرا سا حوصلہ اور صبر چاہیے۔ کمان والوں چلو۔ دیکھا تم نے محلب، دیکھا نا کہ ان حرام زادوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ کیا تمہیں واقعی یہ توقع تھی کہ یہ لوگ بغیر چون چلا کے میدان میں چلے جائیں گے؟ تو پھر یہ لوگ ہمارے ساتھ کیوں ہیں؟ کیونکہ انہیں آپ کی حمایت کی ضرورت تھی۔ کم حمایت کی ہے کیا ہم نے ان کی؟ نہیں، جتنی حمایت آپ نے کی ہے اس کے مطابق یہ لوگ آپ کے لشکر میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان کے خون کی قیمت دیں، یہ میدان میں اتر جائیں گے۔ صحیح،
بیعت کرنے والوں، اے خلیفہ برحق کے وفاداروں، واپس لوٹتے ہیں، ہمارے ساتھ خیانت کی گئی ہے، واپس چلو، پیچھے ہٹو۔ ان کا پیچھا مت کرو۔ جی امیر۔ تم لوگ جہاد کے لیے آئے ہو یا تماشا دیکھنے؟ فی الحال تو ہم لوگ جہاد کا تماشا دیکھنے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ آپ کی شجاعت دیکھ کر بہت مزہ آیا۔ صحیح، تو پھر حملے کی رضامندی کیوں دی تھی؟ اس چوچرا کا آپ سے کوئی تعلق نہیں۔ جب کبھی نقشہ کھینچنے والے نے سوال پوچھا، ان کا جواب میں دے دوں گا۔ شاباش دلاور، مرحبا۔ شاباش ہمارے شیر، کیا کارنامہ دکھایا ہے تم نے۔ محلب محلب، یہی تھا؟ ابھی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا شیخ۔ منہ توڑ تماشا مارا ہے تم نے زبیر کے بیٹے کو، مرحبا۔ مذاق اڑایا ہے تم لوگوں نے ہمارا۔ اپنے غصے چپ رہو محلب۔ تم اور تمہاری پیشن گوئیوں کی عزت و احترام اپنی جگہ پر۔ جنگ کا کوئی قاعدہ اور قانون ہوتا ہے۔ ہماری آج کی جنگ کا نام مذاق تھا۔ اس شکاری کا مذاق جو شیر کو سمجھے بغیر شیر کو شکار کرنے چلا گیا اور اسے دیکھتے ہی اس کی ہیبت سے خوفزدہ ہو گیا اور بھاگ کر واپس آ گیا۔ جنگ شروع کرنے کا مطلب ہوتا ہے پنجہ آزمائی۔ آج آپ حضرات کی بے وفائی کی وجہ سے بن کامل شاکری نے عباد ابن حسین کو میدان میں ہرا دیا۔ خدا گواہ ہے کہ میں نے ذرا برابر بھی بے وفائی نہیں کی۔ یہ ناچیز آپ کی درایت کے تحت شیر کو پہچاننے پر مامور ہوا تھا اور اس کی ہیبت اور قدرت کا علم رکھتے ہوئے میدان میں گیا اور اپنی توانائی کے مطابق آگے بڑھا اور کاری ضرب لگائی، مگر آگے پیچھے اور دائیں بائیں جانب سے میری حمایت ہونی چاہیے تھی، جو کہ نہیں ہوئی۔ مجبوراً مجھے پیچھے ہٹنا پڑا۔ ان حضرات سے پوچھو کہ تمہاری حمایت کیوں نہیں کی انہوں نے۔ کہا ہے یہ منحوس شبس۔ یہ شبس آج کل شبس نہیں ہے، شبی ہے۔ اچھا، کیا یہ تم لوگوں کی نئی چال ہے؟ کل تک تو شبس تم لوگوں کا ذہین ترین سیاستدان تھا۔ یہ کیسا سایہ ہے کہ حضرات اس کے اشاروں پر چلتے ہیں اور اس کی اجازت کے بغیر پانی بھی نہیں پیتے ہیں۔ شبس اگر عباد کی حمایت پر نہیں گیا تو تم لوگوں نے کیوں کچھ نہیں کیا؟ ہم جب چلنے کے لیے تیار ہوئے تو ہم نے جنگ روکنے کا نکارہ سنا اور خاموش کھڑے رہ گئے۔ یہ جھوٹ ہے بھائی۔ عباد کے حملے کے دوران میں ان لوگوں کو بغور دیکھ رہا تھا۔ ان کا جائزہ لینے کے لیے میں شبس سے کچھ قریب ہوا، مگر ایسے قریب ہوا کہ یہ لوگ مجھے نہ دیکھ سکیں۔ میں نے دیکھا یہ لوگ عباد کی حمایت کے لیے آپس میں مشورہ کر رہے تھے۔ شبس کا کہنا تھا کہ ایسی جگہ کھڑے ہوں جہاں سے دیکھے نہ جائیں۔ مجھے معلوم ہے جعفر، معلوم ہے مجھے۔ شبس کے پچھلے چند دنوں سے اس چوہے بلی کے کھیل نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس کا ہمارے لشکر میں ہونا ایک سائے کی مانند ہے۔ وہ موجود ہے بھی اور نہیں بھی۔ اس کی سیاست ان لوگوں میں بھی سرایت کرتی جا رہی ہے۔ اب یہ لوگ دور ہی کھڑے ہوا کریں گے اور جنگ کا نظارہ دیکھیں گے اور اپنے دل میں ہم پر اور ہماری حماقتوں پر کہا لگا کر ہنسیں گے۔ کتنا احمق گدھا ہے۔
ہم اس پر سواری کرتے رہیں گے اور اس قوم کے پیچھے چلتے رہیں گے. ممکن ہے دیر سے منزل کو پہنچیں مگر صحیح سلامت پہنچیں گے. کیا میں بھی اس مثال کی زد میں نشانہ بن رہا ہوں؟ بات کا رخ مت موڑو بے ادب. بدتمیز تم ہو جو امیر کی موجودگی میں ان کی جگہ بات کر رہے ہو شہزادے. میں نے امیر سے پوچھا ہے، تم سے نہیں. ابن حور، محلب کی تدبیر کے مطابق آج تو تمہیں کچھ بھی نہیں کرنا تھا. بہتر یہ ہوگا کہ تم چپ رہو اور اپنی دم کو اس گروہ کی دم سے نہ باندھو. جی امیر. میں نے حکم کیا کہ چپ رہو، نہ کہ چلے جاؤ. کان کھول کے سن لو بن اشس، اور تم بھی بن حجاج. آج بنی زبیر کی حکومت کو تم جیسوں اور تمہارے اس عقل کل شبس کو پناہ دینے اور تم لوگوں پر بھروسہ کرنے کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. تم لوگ وہ افراد ہو جن کے ہاتھ کونیوں تک اہل بیت رسول کے خون سے آلودہ ہیں، پھر بھی توبہ کا دامن تھام لیا. بہت خوب. میرے بڑے بھائی جناب خلیفہ اور میں نے اس بدنامی کو قبول کیا تاکہ رسول اللہ کی سنت کی پاسداری کریں. اگر اب بھی باز نہیں آؤ گے اور پہلے کی طرح چالاکی اور مکاری دکھاؤ گے تو میرے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہ ہوگا کہ تم لوگوں کو مختار کے حوالے کر دوں اور اس تنازع کو ختم کر دوں. امیر، کچھ تو پردہ پوشی کیجیے. محلب، یہ واقعہ کوئی سیاست بازی نہیں ہے جو تم جیسوں کی ذہانت سے حل کی جائے. اس گروہ نے لشکر کی آنکھوں کے سامنے ہم سے خیانت کی ہے، وہ بھی اس شخص کے حکم پر جو ان کے سروں پر سایہ ہے اور میری نظر میں بھیڑیا ہے. جب ہم سے پناہ مانگنے آیا تو سر سے پیر تک شرمندگی اور ذلت سے بھرا ہوا تھا. ہم نے دل سوزی اور فرض کے تحت اس پر ہونے والے ظلم کے خلاف قدم اٹھایا، مگر آج وہ ان حضرات کی گردنوں سے اتنی موٹی دم نکال کے ہلا رہا ہے. وہ خود تو سامنے آتا نہیں، ساتھ ہی ان کی حمایت میں بھی رکاوٹ بن رہا ہے. کیا یہی انصاف ہے؟ جناب امیر، آپ کو غصہ ہونے کا حق ہے، اور فیصلے کے معاملے میں انصاف کا دامن چھوڑنے کا بھی. شبس کو عباد کی حمایت نہیں کرنی تھی. میں نے عباد کی پریشانی کے پورے دورانیے میں اسے منانے کی پوری کوشش کی، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا. بہرحال کل بھی جنگ ہونی ہے. کل میں میدان میں جاؤں گا اور آپ دیکھیں گے کہ میں کس طرح مجوسیوں کے لشکر کا کلا کما کرتا ہوں. دیکھتے ہیں تم کیا کرتے ہو. جا سکتے ہیں آپ. آج آپ لوگوں نے وہ کام کر دکھایا کہ اگر بنی زبیر کے پاس ذرا سی بھی عقل موجود ہو تو انہیں اپنا ساز و سامان جمع کر کے چلے جانا چاہیے، چرواہوں والے مشغلے کی طرف. امیر، یہ بعید ہے کہ انہیں بھیڑیں چرانے کا کام آتا ہو. البتہ اونٹ چرا سکتے ہیں. اب تک زبیر کے اونٹوں کا ریوٹ بصرہ میں کافی مشہور ہے. ضرب المثل میں مناقشہ نہیں ہوتا. اب وہ لوگ چاہے بھیڑیں چرائیں یا پھر اونٹ، یہ تو طے ہے کہ یہ لوگ حکومت اور سیاست کے اہل نہیں ہیں. یہ نقطہ محل فکر ہے، اور ایسا نتیجہ نکلنا جنگ کے نتائج پر اثر انداز ہوتا ہے. امیر، آپ اس نتیجے تک کیسے پہنچے؟ آج تک میں یہ سمجھتا تھا کہ محلب کا مصعب کی فوج میں موجود ہونا بہت جلد کامیابی سے ہمکنار کرا سکتا ہے. ان کی آج کی آرائش سے یہ پتا چلتا ہے کہ مصعب کے سرداروں میں سے ہر ایک نے اپنی اپنی منمانی شروع کر دی ہے. عباد کو میدان میں بھیج رہے ہیں، وہ بھی اس کی حمایت کے بغیر. یعنی یہ ان کی مشترکہ تدبیر نہیں ہے. ہم اسی کمزوری کے نقطے سے دشمن کی گردن دبوچ سکتے ہیں. ابو عمرہ، پریشان ہو میرے بھائی؟ میری پیشانی کی گرہ کو دل کی آنکھوں سے دیکھیے امیر. میں اب تک ان بھائیوں کی جانب سے کڑ رہا ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے ان کے متعلق ظلم کیا ہے. مجھے اس وقت سکون ملے گا جب میں بیچ میدان میں کھڑا ہوں گا. کل بھی کارنامے دکھانے کا دن ہے. تم مشکل دنوں کے لیے بچایا ہوا خزانہ ہو. میں ابو عمرہ کے تجربات اور جنگی توانائی پر شرط لگانے کے لیے بھی تیار ہوں. ممنون ہوں امیر، میں سراپا تسلیم اور تابع ہوں. یقیناً کل علی کے مریدوں کے کارنامے دکھانے کا دن ہے. جائیے اور تیاری کیجیے.
इब्ने वहाब। जी अमीर। आओ बैठो। तुम्हारे ख्याल से अबू उमरा उदास क्यों था? ये बात वाज़ेह है कि वो उदास इसलिए था क्योंकि वो लश्कर का सिपाही सालार नहीं है। क्या मतलब? एक बात बताइए अमीर, आखिर क्यों अबू उमरा के होते हुए जो कुछ अरसा पहले तक मुख्तार का दाया बाजू था, हरूरा की सिपा सालारी आपके हवाले कर दी गई? ये अमीर मुख्तार की मर्जी है। यकीनन मुझे सिपह सलार बनाने में कोई मसलहत होगी। बाज औकात आपका सीधापन मुझे डरा देता है अमीर। एक दिन था कि जब अबू उमरा कयाम का सबसे पहला फर्द था। उसने बहुत सी फतूहात की हैं। मुख्तार के खुफिया आदमियों का सरदार था और आज एक आम सा सिपाही है, आपकी रकाब में आम सिपाही। इतना बड़ा फर्क आपके लिए बेमायनी है? मसलन कौन सा मतलब? अबू उमरा मुख्तार की नजरों से गिर गया है। इसकी चूंचरों को मैं नहीं जानता। वो हरूरा आया है ताकि अपनी इज्जत दोबारा कमा सके। खुल के बात करो, कैसी इज्जत? अबू उमरा हरूरा में खुलकर कोई कारनामा नहीं दिखाएगा ताकि मुख्तार को ये साबित कर सके कि वो अब भी कयाम का पहला फर्द है। शायद उसने कोई तदबीर बना रखी हो कि हम हरूरा में बिन शुमैत की सिपा सलारी में हार जाएं, और यकीनन उसकी ये लिहाज बाजियां भी मुंह छुपा के रहने के लिए है। ये नामुमकिन है। तुम जाती तौर पर अजमों के खिलाफ हो। मुखालिफ होना और शक करना बुरा तो है मगर जुर्म नहीं है। एक सादा से इम्तिहान के जरिए यकीन तक पहुंच सकते हैं। कैसे? यूं करो, कल अबू उमरा को मैदान में भेजो, मगर घोड़े पर नहीं, पैदल। कह दो कि अजम अफराद घोड़ों से उतर आएं और दुश्मन से लड़ने जाएं, और फिर अबू उमरा की अपने सिपाही सालार के हुक्म की फर्मा बरदारी या नाफरमानी उसकी अंदरूनी नीयत को जाहिर कर देगी। कोई हुक्म है मेरे लायक अमीर? क्या तुम तैयार हो बहादुर? बेताब हूं अमीर, खास तौर पर जबकि मुझे बिना शर्त से लड़ना है। मैं जानता हूं अबू उमरा, मैं जानता हूं तुम शिरक के कातिल हो। तुम्हारे हाथों से वो लोग मारे गए हैं जो फर्जंद रसूल के कत्ल में सबसे ज्यादा बेचैन और बेकरार थे। मुझे शक नहीं है कि ये खबीज बिन अशद भी तुम्हारा ही शिकार है।
صرف ایک شرط پر تمہیں اس سے لڑنے کے لیے بھیجوں گا. کیسی شرط امیر؟ پیدل میدان میں جاؤ گے، گھوڑے پر نہیں. لیکن میرے سپاہی سوار ہو کر لڑنے میں زیادہ مہارت رکھتے ہیں. ابو عمرہ، تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے یا نہیں؟ جھٹلانے والے پر لعنت ہو. اگر آپ پر بھروسہ نہ ہوتا تو کیا میں آپ کی رکاب میں ہوتا؟ میں یہ سمجھتا ہوں اگر تم اور تمہارے آدمی پیدل میدان میں جاؤ گے تو زیادہ طاقتور ہوگے. لیکن میں اور میرے لیکن کی بات مت کرو. اگر نہیں جانا تو مت جاؤ. میں خود اس بازی کے لیے بہت بے چین ہوں. نہیں شیخ، آپ امیر کے پاس کھڑے رہیے اور تدبیر بتاتے رہیے. امیر کو آپ جیسوں کی زیادہ ضرورت ہے. ہم جا رہے ہیں امیر، پیدل ہی جائیں گے. سب لوگ گھوڑوں سے اتر جائیں. آپ مذاق کر رہے ہیں امیر؟ جو کہہ رہا ہوں وہی کرو مہران. اتر جاؤ گھوڑوں سے. جو حکم. آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ کیا یہ پوچھنے کا حق ہے ہمیں؟ حق تو وہ ہے جو اللہ نے ہم پر واجب کیا ہے. ہم صرف اوپر والوں کے احکامات ماننے پر معمور ہیں. سب اتر جائیں گھوڑوں سے. سب اتر جائیں. ابن اشعث، مصعب کی باتوں میں مت آؤ. اسے ہماری اور ہمارے قبائل کی حمایت کی ضرورت ہے. پھر یہ بے شرم شخص اس بے غیرت کے پاس پہنچا ہوا ہے. غلط کیوں سوچتے ہو؟ خدا حافظی کر رہا ہے. جرم ہے کیا؟ دیکھو شبس، اب میری عربی رگ پھڑک گئی ہے، اب مجھے نہ روکنا. ابن زبیر کی باتیں میرے لیے اس شیر کو دیکھ کر ڈر جانے والے خچر کی سی ہیں. زمین پر سوئیں پٹکتا ہے اور خر کرتا ہے. آج یہ ثابت کر دوں گا کہ بنی زبیر عراق میں ہمارے بغیر کچھ نہیں ہے. جاؤ مصعب کو بتا دو کہ ہم تیار ہیں. جی امیر. یہ لوگ ڈر رہے ہیں کہ ہم بھاگ جائیں گے. کچھ سمجھ نہیں پا رہا میں. مجھے مختار کی فکر ہو رہی ہے مہران. ان لوگوں کی مختار سے بیعت صرف قوم اور قبیلے کی بنیاد پر ہے. آج ہم یہ ثابت کر دیں گے کہ ایرانی کی مختار سے بیعت ایمانی ہے. ہے مگر یہ پیدل کیوں آیا ہے؟ ممکن ہے یہ کوئی چال ہو. شاید، اور شاید محلب کے غیر مرئی تیر نشانے پر لگ گئے. بہرحال ان کے پیچھے کی جانب زیادہ دھیان رکھنا. اگر تم میں ذرا سی بھی غیرت ہوتی تو اپنے بیٹے کو خود سے پہلے مرنے نہ بھیجتے. وہ نوجوان ہے اور ہزاروں خواب رکھتا ہے.
ज्यादा हकदार हो, अगरचे इसका भी जिंदा रहना आफत से कम नहीं। मुंह बंद करो मजूसी अजम। आज तक तुमने जितने भी हमारे लोग कत्ल किए हैं, उसके बदले तुम्हारे सर को अपने बाप के हवाले कर दूंगा। ये तो इंसाफ नहीं है। तुम चाहो तो मंजूर ना करो। कोई बात नहीं, अब आपकी नजरों की तेजी अबू उमरा की तलवार से ज्यादा खतरनाक है। तुमने तो सिफ़ैन के दिनों का सा रूप धार लिया है कियान। तुम्हें याद है हम कितने बेचैन थे मैदान जंग में जाने के लिए? अच्छी तरह याद है अमीर। आजकल मैं फिर से इतना बेचैन हो गया हूँ कि गोया मेरे अंदर का जंगजू मेरी तलवार पर टेक लगाए है और मेरे घोड़े की जीन पर सवार बैठा है। तुमसे क्या मख्फी है, आजकल मैं भी किसी पिंजरे से आजाद हुए परिंदे की सी हालत रखता हूँ। उस मनहूस औलाद से लड़ने के लिए बजाते खुद बेताब हूँ। अमीर, मजबूरी है, आपको अपना दिल मारना ही होगा। आपको कुफे में ही रहना चाहिए। अगर आप मैदान में गए तो मुहल्लब समझेगा कि आप अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरे और यह हमारे हक में ठीक नहीं होगा। मैं जानता हूँ कियान, तुम ठीक कहते हो। मुझे मजबूरन कुछ मदद के लिए अगरचे छोटी ही क्यों ना हो कूफे में रहना होगा।
اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ تم فوج کے سپہ سالار رہو۔ گستاخی کی معافی چاہتا ہوں امیر، آپ ایک بار پھر مجھے معاف کر دیجئے۔ ہمارا مقابلہ ایک موذی دشمن سے ہے۔ محلب کو صرف یہ خبر ملنے کی دیر ہے کہ ہماری فوج کا سپہ سالار ایک ایرانی ہے، پھر وہ عرب اور عجم کا کھیل شروع کر دے گا اور فوج کو درہم برہم کر دے گا۔ اجازت دیں کہ ایک گمنام سا سپاہی رہوں جو آخری سانس تک اپنی بیعت پر باقی رہے۔ مرحبا کیان، تمام تاریکیاں ہمیشہ سے دل کی روشنی کے آگے مغلوب رہی ہیں۔ تمہاری یہ روشن دلی گویا وہ در نایاب ہے جو تم نے درد کے دریا کی گہرائی میں پائی ہے۔ مبارک ہو تمہیں۔ معاف کیجیے گا امیر، مجھے آپ کے حکم کے بغیر ہلنا نہیں چاہیے تھا، مگر اپنے دل کی گھبراہٹ کے آگے ہار گیا۔ کیا ہوا ہے؟ کیان پیدل کیوں گیا؟ میدان سے کوئی خبر کیوں نہیں آتی؟ ذرا حوصلے سے کام لو بندہ خدا، ابو عمرہ ابھی تو میدان میں گیا ہے، اس کی کامیابی کی اطلاع قریب آنے والی ہے۔ وہ پیدل کیوں گیا ہے؟ صرف ایک احمقانہ سوء ظن کی وجہ سے۔ مجھے بھی فکر ہونے لگی بن کامل، تم اور تمہارے آدمی ابو عمرہ کی مدد کو فوراً جاؤ۔ جی امیر۔ عبدالرحمن واپس چلو جلدی۔
ये तुमने अपने साथ क्या किया मेरे भाई? अबू इसहाक की खबर लो मेरे भाई, कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने ही मुनाफिकों के हाथों मगलूब हो जाए। लेकिन तुम क्यों ज्ञान? तुम्हें तो अरब के मुतासिब मुनाफिकों की जहालत का पता था, तुम क्यों उनकी माकत के आगे तस्लीम हो गए? घोड़े से क्यों उतरे? तुम्हें याद नहीं मालिक अश्तर ने सिफ़ैन में क्या किया?